ایک مرتبہ حضرت والا جا رہے تھے کہیں سفر پر، تو حضرت کو اس کا بڑا اہتمام رہتا تھا، ٹرین میں جا رہے ہیں تو ٹرین میں فائدہ جو ہوتا ہے کہ ایک خاص حد تک تو سامان آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، اگر اس سے زیادہ وزن کا سامان ہے تو اس کو بک کرا کے اور اس کا الگ کرایہ دینا پڑتا ہے۔ جہازوں میں بھی تو حضرت نے یہ کا معمول یہ تھا کہ اگر کبھی اس مقررہ وزن سے زیادہ سامان ہوا تو بڑا اہتمام کر کے بک کراتے تھے، پیسے ادا کر کے پھر لے جایا کرتے تھے۔ ایک وقت سفر میں جا رہے تھے تو اندازہ یہ ہوا کہ سامان جو ہے مقررہ حد سے زیادہ ہے، تو حضرت گئے اس دفتر میں جہاں سامان تولا جاتا تھا، وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، لائن میں لگ گئے تلوانے میں۔ اسٹیشن ماسٹر جو تھا اس نے دیکھا حضرت کو جانتا تھا ہندو، لیکن حضرت کو جانتا تھا اور حضرت کی بڑی لوگ عزت کرتے تھے، تو وہ تم سے آیا مولانا آپ یہاں کہاں لائن میں لگے ہوئے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں سامان میرے پاس کچھ رہتا ہے تو بک کرانے کے لیے لائن میں لگا ہوں۔ کافی چھوٹی ہوئی حضرت آپ کس سے کرم پڑ گئے، آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بغیر کرایہ کے۔ آپ حضرت نے سوچا کہ ہندو ہے نہیں کیا سمجھے گا کیا نہیں سمجھے گا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ لے کے جاؤ گے مگر میں پکڑا گیا کہیں تو پھر گاڑی پکڑے جانے کا سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں سے میں آپ کو سوال کر دوں گا اور گارڈ جو ہے اس سے کہہ دوں گا تو گارڈ جو ہے وہ آپ کو کہیں پکڑے گا نہیں۔ کافی سیکنڈ میں وہاں پہنچوں گا، الہ آباد سے چلے جانا، الہ آباد پہنچوں گا تو پھر تاکہ الہ آباد میں اتر کے گارڈ جو ہے وہ وہاں کے اسٹیشن ماسٹر سے کہہ دے گا اور آپ اس طرح نکل جاؤ تاکہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، یعنی اس کے بعد کچھ بھی نہیں، آپ اس سے گھر چلے گئے جہاں جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی میں وہاں پر جا کے ختم نہیں ہوگا، ایک اور مرحلہ آنے والا ہے اور وہ ہے کہ مجھے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہاں کون بچائے گا؟ وہاں خود بچا لو گے، گارڈ بچا لے گا، اسٹیشن ماسٹر بچا لے گا، کون بچا لے گا وہاں؟ اس کی گارنٹی دو تو میں کر دوں۔ اب وہ بڑا چھٹ پٹایا، وہ اصرار کر رہا ہے کہ بغیر کرایہ کے چلو، حضرت فرماتے نہیں کرایہ دو، کرایہ دے کے پھر سامان لے کے دے۔ خود میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ واقعہ بتایا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں کہ اگر والد صاحب ایک سفر میں کئی تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جگہ جانا تھا، اسٹیشن پہنچے، ٹکٹ لیا، نچلے درجے کا ٹکٹ لیا۔ اب جب پہنچے ٹرین میں تو نچلے درجے کی جگہ ہی پاؤں رکھنے کی جگہ تھی اور ٹرین چلنے کا وقت آ گیا تو جو اوپر کا درجہ تھا اس میں کسی طرح سوار ہو گئے اور ٹرین چل پڑی۔ خیال یہ تھا کہ کوئی ٹی آئے گا، گارڈ آئے گا تو اس کو پھر ٹکٹ بدلوا دیں گے اوپر کے درجے، مگر اتفاق سے سارے راستے کوئی نہیں آیا، یہاں تک کہ اتر گئے۔ اب جب اتر گئے تو خیال آیا کہ میں تو ٹکٹ لیا تھا میں نے تھرڈ کلاس کا اور پھر سفر کیا میں نے سیکنڈ کلاس میں یا انٹر کلاس میں، تو اب جا کے معلوم کیا کہ بھائی کیا فرق ہے دونوں میں پیسوں کا، تھرڈ کلاس میں اور انٹر کلاس میں کیا فرق، معلوم کا کتنے پیسوں کا فرق۔ تو ٹکٹ گھر گئے تو کیا خریدا کیا کہ ٹکٹ گھر گئے اور اتنے پیسے کا جو ٹکٹ ہوتا تھا وہ خریدا اور خرید کر وہاں پھاڑتے تھے۔ تو ٹکٹ دینے والا جو ٹکٹ گھر میں بیٹھا ہوا تھا اس نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا ایک ہاتھ میں ٹکٹ لے کے پھاڑ دیا۔ وہ لوگ پاگل آدمی ہے کہ جو ٹکٹ لے کے پھاڑ رہا ہے، اس نے کہا کہ آپ نے کیوں پھاڑا؟ تو نے کہا بھائی آپ کو کیا مطلب، میں نے لے لیا پھاڑ دیا، کہا میں نے مجھے بتاؤ کیا۔ تو پھر حضرت صاحب نے بتایا کہ اس سے میں یہ قصہ ہو گیا تھا
کہ میں اوپر کے درجے میں بیٹھ گیا تھا اور اس لیے ٹکٹ لے کے پھاڑ دیا. تو اس وجہ سے پھاڑ دیا کہ وہ میں نے اوپر کے درجے میں لگا تاکہ آپ کو کسی نے جب پکڑا نہیں تو آپ کو کیا ضرورت تھی پھاڑنے کی. فرمایا کہ جہاں تو کسی نے جو پکڑا, لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ جہاں پکڑ ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ, اس لیے لے کر پھاڑا. یہ مزاج تھا جو حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں پیدا ہوا. تو حضرت کے یہاں یہ بات لوگوں میں مشہور تھی کہ یہ بات, اس بات کا اہتمام جو ہے وہ حضرت والا صلی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ درجہ ہے کہ بچے کو اس بات کا خیال ہے کہ کوئی چیز ناجائز استعمال نہ ہو. اور خود حضرت والا نے ایک اپنا واقعہ بیان فرمایا, حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کو درجات درست فرمائے. فرما رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ ایک جگہ گیا, پتہ جانے اکبر پور کا نام تھا مجھے تین جگہ, وہاں پر گیا, کوئی واز وغیرہ تھا, حضرت سے واز کیا. واز کرنے کے بعد وہاں سے اسٹیشن کچھ فاصلے پر تھا, کئی میل دور تھا. دوپہر کو فارغ ہو گئے حضرت واز سے, اور رات کے وقت میں وہاں سے ریل جانی تھی اسٹیشن. تو حضرت نے سوچا کہ فاصلہ لمبا ہے اور بارش کا زمانہ تھا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بارش کی وجہ سے راستے بند ہو جائے اور میں وقت پر ریل پہ نہ پہنچ سکوں. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ میں دوپہر ہی کو روانہ ہوں اسٹیشن جانے کے لیے. اسٹیشن جب پہنچا تو اس وقت دن کا وقت تھا اور ابھی ٹرین آنے میں رات کئی گھنٹے باقی تھے رات, اور بارش ہو رہی تھی. یا اللہ, بارش میں نہ کہیں باہر اتر سکتے ہیں, اور اسٹیشن بھی چھوٹا سا تھا, نہ وہاں کوئی مسافر خانہ تھا کہ اس میں آدمی جا کے بیٹھ جائے. تو حضرت فرماتے میں پریشان ہو رہا تھا کہ کیا کروں, نیچے اتر کر نماز پڑھنا بھی مشکل, اس بارش میں بیٹھنا بھی مشکل, تو کیا کروں. اب یہ اسی سوچ میں تھا کہ نمازیں بھی پڑھنی ہے اور کچھ چھائے کی جگہ نظر نہیں آ رہی, مسافر خانہ موجود نہیں ہے, کیا کروں. ابھی اسی سوچ میں تھا کہ جیسا اسٹیشن ماسٹر بھاگا آیا, اس نے آ کر پوچھا آپ کا نام اشرف علی ہے, ہندو اسٹیشن ماسٹر. تو حضرت فرماتے میں نے بتایا کہاں میں کہا کہ ٹیکسی لائیے, میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا. بھائی کیسے انتظار کر رہے تھے, کیونکہ وہ یہاں کے جو منصف صاحب ہیں اس علاقے سے, کوئی مجسٹریٹ ہوں گے, انہوں نے مجھے اطلاع کروائی کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب آنے والے ہیں اور اسٹیشن پر آئیں گے, تو آپ ان کا استقبال کرنا اور ان کو اطمینان سے ٹھہرانا, ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. حضرت کو پتا نہیں اور کسی اللہ کے بندے نے اسٹیشن ماسٹر کو یہ پیغام بھجوا دیا. حضرت فرماتے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ خیر سے ایک سامان پیدا فرما دیا. تو وہ صاحب مجھے لے کے اسٹیشن پہ چلے گئے, اور اسٹیشن کا ایک کمرہ تھا, ایک دفتر تھا جو کچھ اس میں گودام کوئی سامان رہتا تھا, تو اس میں لے جا کر مجھے بٹھا دیا. وہاں اطمینان سے میں نے وضو بھی کیا, نماز بھی پڑھی, آرام بھی کیا, یہاں تک کہ مغرب ہو گئی. جب مغرب ہو گئی, اندھیرا ہونے لگا, تو ان اسٹیشن ماسٹر صاحب نے اپنے کسی نوکر کو آواز دے کے کہا کہ بھائی دیکھو مولانا کمرے میں ہے, تو یہاں لا کے روشنی کر دو کمرے میں. میں جب اس نے یہ کہا کہ کمرے میں روشنی کر دو تو میرے کان کھڑے ہوئے, اور میں نے دل میں سوچا کہ اللہ یہ روشنی جو آئے گی لالٹین لے کر آئے گا, یہ لالٹین میں تیل جلے گا, تو یہ کوئی مسافر خانہ تو ہے نہیں کہ مسافروں کے لیے یہاں پر روشنی کی جائے.
یہ تو ریلوے کا ایک گودام ہے، یہ ریلوے کا ایک دفتر ہے، یہ جو رات کے وقت میں بند رہتا ہے اور یہاں پر کچھ کام کے لیے روشنی جلانے کی ضرورت نہیں۔ تب لالٹین میں جو تیل جلے گا وہ حکومت کا جلے گا، اور میں اس کا حقدار نہیں، کیونکہ میں تو مسافر ہوں، مسافر خانہ یہاں ہے، اور میں کچھ ریلوے کا افسر نہیں، ریلوے کا ملازم نہیں کہ جس کی وجہ سے میری یہاں پر روشنی جلائی جائے۔ اور یہ کمرہ بھی گودام کا کمرہ ہے جس میں رات کو روشنی جلانے کی کوئی ضرورت نہیں، جلے گی تو میری وجہ سے جلے گی، تو میرے اوپر اس کا بگاڑ ہوگا۔ اب میں پریشان ہوں کہ یہ لالٹین جو جلائے گا اور اس میں تیل خرچ ہوگا، یہ تیل میرے لیے حلال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہندو اس سے کہوں اسٹیشن ماسٹر سے یہ بات، تو اسٹیشن ماسٹر جو ہے وہ سمجھے گا نہیں، اس بات کو بڑا اڑائے گا، کیا کرے گا؟ تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا تدبیر اختیار کرو، بس فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ اس مشکل میں پھنس جاؤں، اگر استعمال کرتا ہوں تو یہ حلال نہیں ہوگا میرے، اور اگر استعمال نہیں کرتا اور تو کیسے اس سے کہوں، کیسے میں شرم آ رہی ہے، کیسے کہوں کہ اللہ آپ ہی کو راستہ نکال دیں کہ میں اس حرام استعمال سے بچوں۔ آپ ذرا اندازہ کیجیے کہ لالٹین کا تیل جو مشکل سے اگر گھنٹے 1.5 گھنٹے میں استعمال ہوگا تو کتنا استعمال ہوگا؟ اس کے لیے حضرت اس سے پریشان ہے، اس سے متفکر ہے کہ کیا ہو۔ دعا مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ کو راستہ نکالے۔ فرماتے ہیں کہ دعا کر کے میں نے ختم ہی کی تھی، اس سے میں آواز آئی اسٹیشن ماسٹر کی کہ وہ اس نوکر سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو بھائی وہ لالٹین کو لینے گئے ہو تو وہ لالٹین ریلوے کی مسئلہ میرے گھر والے لے آنا، میرے گھر سے لے آنا۔ فرماتے ہیں میں سن کے اس قدر حیران بھی ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا روئے سے شکر نکلا کہ اللہ آپ نے مجھے اس ماضر سے اس لیگ سے کس طرح نکالا کہ اس نے یہ ہے۔ اب پتہ نہیں خدا جانے ہندو نے، وہ ہندو ہے یا تو اس کے دل میں بھی کچھ خیال آیا ہوگا کہ یہ مہمان ہے، میں اپنے مہمان کے لیے میں ریلوے کی لالٹین استعمال نہ کروں، یا پھر شاید یہ وجہ ہوئی ہو کہ ریلوے کے لالٹین خراب ہو کر کے لالٹین اچھی ہو، اس بات سے اس نے منگوا لیا ہو، اللہ جانے کیا وجہ ہو۔ لیکن کیونکہ حضرت والا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ فکر عطا فرمائی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع فرمایا، یہ راستہ پہنچا۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، قرآن کریم فرماتا ہے جب کوئی اللہ تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ سے ڈر کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، راہ نکال دیتا ہے۔ تو عرض یہ کرنا یہ سب واقعات جو ہیں یہ سنانے کے لیے کہ ہم سب جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ بچائے، کسی چیز کے ناجائز استعمال میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ فن سمجھا جاتا ہے، یہ ہنر سمجھا جاتا ہے۔ ہم سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، ہم نے تو زیادہ سامان لے کے سفر کر لیا، اچھا سفر